साल का अरसा गुजर गया है और माजूर बच्चों के साथ, बड़ी उम्र के लोगों के साथ या दर्द वाले की जो कंडीशन है उनके सब के साथ मेरा काम चलता रहता है। नोट जो ये किया है कि माजूर बच्चों के लिए जो स्पेशली डिसेबल बच्चे होते हैं जिस्मानी तौर पे, उनको फिजिक का इलाज करने के साथ साथ उनके वालिदैन को जब तक एजुकेट ना किया जाए तब तक वो काम इतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना उनकी एजुकेशन के साथ साथ होता है। मसलन सबसे पहली जो बात है, लोगों को ये समझना डिसेबिलिटी होती क्या है या माजूरी होती क्या है, माजूरी होती क्यों है और माजूरी का इलाज कैसे किए जाते हैं। ये 3-4 अवामल है जो आपके जहन में रखने हैं। ये सब जब हम काम करेंगे तो हम इंशाल्लाह अपने इस काम में कामयाब होते रहेंगे। सबसे पहली बात कि माजूरी होती कैसे, इसकी 2 मेन जो चीज़ें हैं, वो 2 मेन बड़ी जो वजूहात हैं। वो पहली बात यह है कि जब किसी औरत को प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का, उसमें जब वायरल इन्फेक्शन हो जाती है माँ को तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है और वो एक बड़ी वजह है माजूरी की। वायरल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जब किसी को बाद नज़ला ज़ुकाम भी लग जाए तो वो भी वायरल इन्फेक्शन है, और जैसे पीली यरकान है, यरकान आम औरतों को हो जाता है, उसका असर बच्चे के जहन में पड़ता है और उसका जहन छोटा रह जाता है या डिले हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, उसकी पैदाइश के बाद बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया लेकिन जो जगह है जहाँ डिलीवरी करवाई है आपने, उसका बड़ा इफेक्ट होता है। अगर आप किसी देहात में या किसी RIC में, जिसको कहते छोटा हॉस्पिटल होता है जो, या अपने घरों में करवा रहे हो या किसी ऐसे हॉस्पिटल में शहर में करवा रहे हो जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे सारी सहूलियात नहीं है, तो वो उसकी बड़ी वजह बन जाता है। वो कैसे कि जब आप गांव में करवाते हो तो वहाँ ऑक्सीजन की प्रोविजन नहीं होती। एक दाई या आया या LHB करवा रही होती है, उसको पूरा उस प्रोसीजर का इल्म ही नहीं होता। हो जाते हैं बाई चांस, अल्लाह का करम स्पेशल होता है तो वो बच्चे नॉर्मल पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी का मसला बन जाता है तो फिर वो आप जब ट्रांसपोर्ट करते हो वहाँ अपने गांव से किसी बड़े हॉस्पिटल तक, तो उस दौरान उस बच्चे का जो है ऑक्सीजन का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चा डिसेबल हो जाता है या माजूर हो जाता है। हमेशा ये याद रखें कि जब आप डिलीवरी करवानी है तो किसी बड़े हॉस्पिटल, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास करवाएं। लोकल एरिया में या किसी लोकल हॉस्पिटल में या किसी अपने घरों में या किसी दाई या LHB की से डिलीवरी कभी ना करना, क्योंकि ज़िंदगी बंदे को एक दफ़ा मिलती है और वो आपने उसका बिगाड़ कर दिया तो फिर सारी उम्र उस बच्चे को और उसके वालिदैन को ये सज़ा मिलती रहेगी। तो इससे ज़रूर इत्तनाब करें कि हमेशा डिलीवरी किसी बड़े हॉस्पिटल जो फुली फैसिलिटेटेड हो, जिसमें पूरी सहूलतें हों, उसमें करवाएं। एक बात। अब यह कि उसकी कितनी किस्में डिलीवरी की, उसकी डिसेबिलिटी एक हम 2 किस्म की होती है। एक होती है एस्कीमिक, जो ऑक्सीजन की वजह से, मोस्टली ये ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। जब बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाता है तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जहाँ पे आपने डिलीवरी कराई है वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, इंक्यूबेटर नहीं होता, उसकी वजह से हो जाती है। यानी जब ऑक्सीजन ब्रेन को शॉर्ट मिलती है तो उसका वो एक ऐसा डैमेज हो जाता है और उस एरिया से जो रिलेटेड आपके मूवमेंट्स हैं या उस एरिया से रिलेटेड जो मसल हैं, उस एरिया से रिलेटेड जो सिस्टम है वो सारा डैमेज हो जाएगा, एक साइड उसकी डैमेज हो जाएगी। ये होती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की शॉर्टनेस की वजह से। तो हमेशा वहाँ डिलीवरी करवाएं जहाँ पे इंक्यूबेटर की सहूलत मौजूद हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, वहाँ पे अपनी डिलीवरी ज़रूर करवाएं। और दूसरा होता है जो माँ के पेट के अंदर किसी वायरल डिजीज़ की वजह से होती है, यानी जो वायरस की बीमारी माँ को लगती है, उसको कहते हैं CP, सेरिब्रल पाल्सी उसको कहते हैं। उसमें दोनों हिस्से बच्चे के डैमेज हो जाते हैं, दिमाग भी उसका डैमेज होता है और जिस्म भी उसकी वजह से डैमेज हो जाता है। अब इसमें ये होता है कि उसको आम जबान में उसका कहते हैं कि दिमाग छोटा है और वो बच्चा होता है डिलेड। उसको डॉक्टर जो लिखते हैं वो लिखते हैं डिलेड माइलस्टोन्स, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। इन बच्चों का इलाज हमेशा, दोनों किस्म के बच्चों का इलाज जो हमेशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट से करवाएं, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, चाइल्ड का न्यूरोलॉजिस्ट, उससे करवाएं। उसके साथ मेडिकेशन भी करनी पड़ती है उस बच्चे की और साथ उसकी फिजिकल थेरेपी भी करनी पड़ती है। लेकिन जो दूसरा स्कीमक है उसमें
نیورولوجسٹ جو ہوتا ہے چائلڈ نیورولوجسٹ وہ فوڈ سپلیمنٹ زیادہ دیتا ہے اور باقی سارا کام فزیکل تھراپی سے ہوتا ہے. یہ نوٹ کرنے والی باتیں ہیں. یہ تو ہوگی پہلی بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ڈسیبل پیدا ہو گیا ہے یا ڈسیبلٹی اس کی ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے. اب پہلی بات یہاں پہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ والدین کی ججمنٹ. ڈاکٹر کے پاس تو آپ نے کبھی کبھی جانا ہے, ہر وقت بچہ والدین کے پاس ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی جو ایج سٹیج کی مومنٹس ہیں اس پہ نظر کی جائے. وہ کیا مومنٹس ہیں کہ جب بچہ 2 مہینے کا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر 4 مہینے کا ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے, پھر 6 مہینے کا ہوتا ہے کیا کرتا ہے, پھر 9 مہینے کا ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے, جب سال کے بچے کی کیا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں دھیان میں رکھنے والی بات ہے. اگر آپ کا بچہ 9 مہینے کی عمر میں یا 6 مہینے کی عمر میں کربٹیں لینا اس نے شروع نہیں کی تو یہ سوالیہ نشان ہے بڑا. اس بات پہ نظر رکھیں. اگر آپ کا بچہ 9 مہینے کی عمر میں نہیں بیٹھ رہا تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ جج کریں کہ بچہ میرا کیوں نہیں بیٹھ رہا. کسی ڈاکٹر کسی کانسلر کریں وہ بتا دے گا. اگر بچہ سال کے بعد اٹھ کے یہ نہ کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کر رہا یا جو یہ ساری ایکٹیویٹی میں نے بتائی ہیں کروٹ لینے والی, اٹھ کے بیٹھنے والی, گردن موو کرنے والی نہیں کرا تو وہ آپ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اس کی سب سے پہلی بات آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس سے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہو وہ پھر آپ کو آگے فردر ریفر کر دے گا کسی چائلڈ نیورولوجسٹ کے پاس. لیکن عام جو ڈاکٹر ہوتے ہیں گاؤں لیول پہ بیٹھے ہوئے یا شہر میں بیٹھے ہوئے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اکا دکا ڈاکٹر تو یہ بات آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا خدا نخواستہ اب نارمل ہے, تو اس کو پہلے دن سے آپ نظر میں رکھیں اور اس کی ٹریٹمنٹ شروع کروا دیں. یہ بات تو ہوگی ڈاکٹر کو بتا دے گا. لیکن اگلی جو بات آپ کی ذمہ داری وہ دوسری بڑی سب سے یہ ہے کہ آپ اس بچے پہ نظر رکھیں, اس کی پوزیشننگ سب سے پہلے بہتر کریں. میرا جو تجربہ ہے سارے عرصے کا اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر بچے جو ٹھیک ہونے کے قابل ہوتے ہیں, جو ودن منتھ, ودن 2 منتھ یا ودن 1 ایئر ٹھیک ہو جاتے ہیں, چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, موبائل اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں, اپنی ایکٹیویٹی خود کر لیتے ہیں, وہ صرف بیڈ کی وجہ سے, بے دھیانی کی وجہ سے وہ بچے معذور ہو جاتے ہیں. کئی بچے ایسے ملے ہیں جو بیسیکلی معذور نہیں تھے, اس کو اب معذوری کی آگے نہ فردر اس کے بعد 2 اقسام آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہیماپریسس یعنی اس کی ایک سائڈ سے ٹھیک ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے کہ پورا بچہ وہ سائڈ سے ایک سائڈ سے وہ پورا معذور ہوتا ہے, لوڈ لینز وغیرہ یا ڈیلے ہوتے ہیں جو سی پی چائلڈ ہوتے ہیں. لیکن جو اسکیمک ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر ہیماپریسس ہی ہوتا ہے. ہیماپریسس ہوتا ہے ایک سائڈ کی کمزوری. تو وہ ایک سائڈ کی کمزوری والے بچے خواہ مخواہ بیڈ پہ رول جاتے ہیں, بستر پہ. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ والدین کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی اور والدین ان کا دھیان نہیں دیتے. اب گاؤں لیول پہ خدا نہ خاصا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی اللہ والا پیدا ہو گیا, اس کا میں نے علاج کیا کرنا. یہ سب سے بڑا ظلم اس بچے کے ساتھ. جو ہیموپیتھی والے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بچے ان کا برین کافی حد تک ٹھیک ہوتا ہے اور باڈی ان کی ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ قابل علاج ہوتے ہیں اور جلدی علاج میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ان کی تھوڑا سا بات یہ ہوتا ہے کہ زبان میں لکنت آ جاتی ہے اور ہاتھ وغیرہ مڑا ہوتا ہے یا ایک ساری کمزور ہوتی ہے. تو وہ جو جب آپ اس کو دھیان نہیں دیں گے تو وہ سارے کا سارا کیس خراب ہو جائے گا. اس کے ہینڈز ڈراپ ہو جائیں گے, اس کی مٹھیاں بند رہیں گی, اس کی لیگ جو ہے ایک ٹانگ جو ہے وہ فلیکس ہو جائے گی اور فٹ اس کا ڈراپ ہو جائے گا. لیکن یہ یہاں تک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا ہے. لیکن اس سے آگے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ایک سائڈ کی وجہ سے دوسری سائڈ اس کی زیادہ ڈیمیج جاتی ہے. بچہ جب آپ کی نظر میں کروٹ نہیں لے رہا یا ہاتھ نہیں لے رہا تو آپ جج کریں, اس کی پوزیشن بہتر کریں. پھر اس کو جب وہ بچہ خدا خاصا بیٹھ کے کھڑا نہیں ہو رہا, آپ اس اسٹیج میں اتنی ویکنیس ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہوتا, تو وہ 2 زانوں بیٹھنا شروع کرتا ہے. بچہ گھر والے بٹھا دیتے ہیں. 2 زانوں بیٹھنے سے اس کے کوارڈیسیپ جو سامنے والے تھائی کے مسل ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اور ہیم اسٹرنگ جو ہیں وہ سخت ٹائٹ ہو جاتے ہیں. ایک لیگ تو اس میں ہیماپریسس میں آ رہی ہے اور دوسری ٹانگ جو ٹھیک تھی وہ بھی 2 زانوں کی وجہ سے خراب ہوگی. بچے کا فٹ ڈراپ ہو گیا ہے, وہ جج کریں آپ بچے کو کہ اس کا فٹ جب پاؤں نہیں اٹھ رہا تو اس کا مطلب ڈراپ ہو رہا ہے, تو اس کے آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں, ٹانگیں سیدھی رکھنے کی کوشش کریں. بچے کو کبھی بھی 2 زانوں نہ بیٹھنے دیں. بچہ صرف بیڈ تک محدود نہ رکھیں, جھولے تک محدود نہ رکھیں, بلکہ بچے کو فرش پہ لٹائیں, قالین بچھا کے لٹائیں. سردیاں ہوں تو یا گرمیاں ہوں تو بے شک نیچے کپڑا بٹھا کے بچے کو لٹائیں. بچہ خود بخود کربٹیں لے یا نہیں لیتا تو آپ کربٹیں اس کو دلوانے کی کوشش کریں.
جب تک کسی ڈاکٹر سے آپ کی یا کسی فزیکل تھراپسٹ سے اپروچ نہیں ہو جاتی تب تک آپ یہ اپنے بچے کے ساتھ یہ چیزیں کرتے رہیں. دوسری بات، اگر آپ کی اپروچ ہو بھی جاتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فزیکل تھراپسٹ بہت دور ہوتا ہے آپ سے، تو آپ ویکلی یا ڈیلی بیسس پہ اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو ویکلی بیسس سے، نہیں تو 2 ویکلی منتھلی بیسس پہ اس سے کنسلٹ بار بار کریں. اور اس کی جو بھی وہ آپ کو آبزرویشن جو مومنٹس ایکسرسائز سکھلاتا ہے وہ، تو وہ ایکسرسائز آپ ایک اسپیشل 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ صبح شام بچے کے لیے مخصوص کر دیں، وہ گھر کروائیں. اب یہ کہتے ہیں موسٹلی ہمارے جو گاؤں والے جو نظام ہے یا جو دیہی نظام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ والدہ کیوں نہیں کراتی. والدہ کے ساتھ ساتھ آپ والد صاحب کی بھی ڈیوٹی ہے وہ یہ کام کریں، اور ایک ٹائم شیڈول بنا لیں بچے کی ڈائٹ کا اور بچے کی ایکسرسائز کا. شیڈول کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، ٹائم ٹیبل کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. وہ کبھی آپ کروا دیں گے کہ نہیں اور چلیں گے، لیکن اس کے لیے آپ شیڈول مختص کریں گے تو آپ ہر حال میں اس کے لیے ٹائم اسپیئر کریں گے. تو جب تک آپ فزیکل تھراپسٹ سے نہیں ملتے تب تک آپ خود سے یہ کام کرتے رہیں. اس سے اگر ہو سکے آپ کی اپروچ ہو جائے تو اس کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں کہ وہ ایک پراپر طریقے سے صحیح کروائے. اگر آپ سے پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر وہ ہائرنگ کر لیتے ہیں آپ اس کی گھر پہ تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 1 گھنٹہ. اور وہ انشاءاللہ بچہ آپ کا معذور نہیں رہے گا، وہ اپنی ایکٹیویٹی پوری کرتا رہے گا، اسکول میں جانا شروع کر دے گا، اور جو اپنی اس کی باقی ہے یا جو اپنی زندگی گزارنے کے جو پروسیجر ہیں وہ سارے انشاءاللہ اڈاپٹ کر لے گا اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کومنٹس دیں اور شیئر ضرور کریں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.